نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر، اور میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ سائمہ صدیقی۔ ہماری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور چلتے ہیں آج کے مہمانان گرامی کی جانب، اور سائمہ آج کے مہمان کون کون جی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں خان محمد تلونی صاحب، جو کہ نائب صدر ہیں جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون۔ السلام علیکم، بہت بہت خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں ہیں نثار خان تنولی صاحب، انجمن اتحاد ہزارہ کراچی سے۔ السلام علیکم سر، آپ کو بھی بہت بہت ویلکم کہتے ہیں۔ اور میرے بائیں جانب موجود ہیں کاروباری شخصیت چیئرمین کاغذی بازار یعقوب علی پردیسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں یعقوب صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت آپ کو خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں معروف ثنا خوان رسول، مختلف چینلز پر آپ ملاحظہ کرتے ہیں، ان کی خوبصورت آواز میں کلام بھی سنتے ہیں، اور ذاتی طور پہ میں بہت ان کو پسند کرتا ہوں، ان کی آواز کو پسند کرتا ہوں۔ قاری فیصل چشتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت بہت خوش آمدید آپ کو ہماری بز میں۔ بہت شکریہ۔ اور قاری صاحب، جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ہو کرم بغیر حرم، بھاگ جگا دے مولا، ہو کرم بغیر حرم، بھاگ جگا دے مولا، بگڑی ہر بات کی تو بات بنا دے مولا، ہو کرم بغیر حرم، بھاگ جگا دے مولا، ساتھ سب چھوڑ گئے میرا دل توڑ گئے، ساتھ سب چھوڑ گئے میرا دل توڑ گئے، آسرا تیرا ہے بس تو ہی نبھا لے مولا، آسرا تیرا ہے بس تو ہی نبھا لے مولا، نت نئے جرموں گناہوں میں گرفتار ہوں میں، نت نئے جرموں گناہوں میں گرفتار ہوں میں، صدقہ نیکوں کا مجھے نیک بنا دے مولا، صدقہ نیکوں کا مجھے نیک بنا دے مولا، بگڑی ہر بات کی تو بات بنا دے مولا، ہو کرم بغیر حرم، بھاگ جگا دے مولا، اور عرض تنویر یہ کرتا ہے یا رب تجھ سے، عرض تنویر
یہ کرتا ہے یا رب تجھ سے جیسا تو چاہتا ہے ویسا بنا دے مولا، جیسا تو چاہتا ہے ویسا بنا دے مولا، بگڑی ہر بات کی تو بات بنا دے مولا، او کرم بہر حرم بھاگ جگا دے مولا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیسا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور سائمہ جو کیفیت تاری ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں پروگرام ختم ہونے تک اسی کیفیت میں ہی ہم رہے ہیں۔ میری آنکھیں نم ہو گئی، یقین کریں جس ڈیپلی آپ نے جو پڑھا ہے نا، ماشاءاللہ، بس اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ جی سر، آپ کی طرف آتے ہیں خان محمد تنولی صاحب، جو آج کل کے جو ابھی اس وقت جو حالات ہیں کوئٹہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی احترام نہیں کیا جا رہا، جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ اتنے مسائل، اتنی پرابلم کہ جانی نقصان، مالی نقصان، تمام تر چیزیں ہو رہی، اس اٹیک کے اوپر کیا بات کرنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، دیکھیں پاکستان کے جو حالات ہیں، چاہے وہ کے پی کو ہو اور بلوچستان ہو، آج کل جو بلوچستان کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، دیکھیں یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں۔ الحمدللہ جو ہماری بلوچ قوم ہے وہ بڑی غیور اور غیرت مند اور بڑی محب وطن لوگ ہیں، لیکن یہ جو چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ہمارے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہماری پاک فوج کی جو جتنی قربانی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سویلین ہیں یا سول آرمڈ فورسز ہیں، ایف سی ہے یا پولیس ہے، انشاءاللہ ہمیں یہ زیر نہیں کر سکتے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان کو نیست و نابود ہونا ہے انشاءاللہ، اور ہو کے رہے گا۔ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ قطن مسلمان کھلانے کے قابل نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں رمضان کا بھی احترام نہیں نا، کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بابرکت مہینہ، لیکن بس اسی کی بات اگر کی جائے کہ لوگوں کا جو یہ المیہ ہے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ دعا کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو امپلیمنٹ ہے آپ کی طرف سے، آپ لوگوں کی جو ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی کاوشیں ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بس انشاءاللہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے اور آرمی چیف صاحب نے ایک سیکریٹ میٹنگ کال کر لی ہے، انشاءاللہ اس کا سدباب ہوگا، اور جو یہ اس ملک میں یہ جو چند مٹھی بھر لوگ جو دوسروں کے کہنے پہ یہ معاملات کر رہے ہیں، چند ڈالروں کے عوض یا پاؤنڈ کے عوض یا جو بھی ہے، انشاءاللہ یہ نیست و نابود ہوں گے۔ میں یہ لفظ استعمال کروں گا کیونکہ رمضان کا اتنا بابرکت مہینہ اور رحمتوں والا مہینہ، اس کے اندر انہیں یہ مسلمان کہلانے کے قابل ہیں قطن نہیں۔ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو باقاعدہ مثال دی جاتی ہے کہ پاکستان میں جس اہتمام سے منایا جاتا ہے سب کچھ، اور اس میں اس چیز کو ڈی ویلیو کر دینا، یہ کہاں کا رول ہے؟ تو بس یہی کوشش ہے کہ اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو بتایا جائے کہ اس طرح کے لوگ ساتھ ہیں کہ جو مل کر کاوشیں کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سر آپ کی طرف میں آتی ہوں کہ جو آپ کی جو اتحاد ہزارہ جو فاؤنڈیشن ہے، اس کے تحت آپ لوگوں کی جو ورکنگ ہے، رمضان میں کیا آپ لوگوں کی مصروفیت ہے، کس طریقے سے آپ لوگوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں اس طرح ہے کہ شام کو تو ٹائم بھی تھوڑا ہے، جیسے فاؤنڈیشن جو ہم نے ادارہ کی ہے یہ پورے کراچی کے جو 4-5 صوبے ہیں، اس میں جتنے لوگوں کو جیسے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن جو لوگوں کے ہمارے پاس نام آتے ہیں ہم اس کو تقریباً ڈیلی بیس پہ کوئی علاقہ ہے، چاہے وہ سائڈ ہے، لینڈی ہے یا ڈیفینس ہے، تو ایک ڈے دے دیتے ہیں کہ آج کے دن وہاں لوگوں کو بانٹنے ہیں یہ، اور جتنا بھی وہ راشن ہے یا جتنا بھی نمبر لوگ آئے ہوتے ہیں جتنا بھی، اس کو ہم شام کے بعد پوری لسٹ آپ کے پاس آتی ہے ہر ایریے کے حساب سے؟ اچھا، پورا آپ کی فاؤنڈیشن میں ایک ادارے کو چلایا جا رہا ہے، تو کیا خاص آپ لوگ کی اپنی اس میں کاوش ہے یا آپ کے جو لوگ شامل ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں وہ سب مل کے کرتے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے جو فاؤنڈیشن کے جو گنے چنے لوگ ہیں، خان بھائی ہیں، ذوالفقار صاحب ہیں، لالا نذیر ہیں، جس طرح دلشاد صاحب ہیں، سب گنے چنے لوگ ہیں پورے علاقے کے، پورے کراچی سے ہم یہ چندہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب صرف چند ایک لوگوں نے اپنی ایک ذمہ
داری لی ہوئی جی ہے. بالکل. کتنی اچھی خوبصورت بات ہے کرامت یہ کہ دیکھیں یہ بھی ایک چناؤ ہے نا, یہ بھی لوگ تو کام کرتے ہیں لیکن جو آپ سفید پوش لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے نا تو وہ چیز ایک الگ ہی نظر آتی ہے. مانگ کر تو ہر کوئی لے لیتا ہے, جو نہیں مانگتا, جو اپنے الفاظ نہیں کسی سے کہہ سکتا, ان کو کیسے کیا جائے, ان کو کیسے شامل حال کیا جائے اس حوالے بلکہ ہم ان کی دہلیز پہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی کسی کو لائن لگانے کے لیے یا ہمارے اس پہ آپس میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا صاحبہ, دوران پروگرام ہمیں جوائن کیا ایک اور مشہور و معروف کاروباری شخصیت, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, CEO IHRI عبدالرزاق پردیسی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور آپ کو بھی ہماری بس میں بہت بہت خوش آمدید. اور سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ کا یہ ادارہ ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. IHRI اس کا جو پورا کہتے ہیں اس کو انسٹیٹیوٹ آف ہولسٹک ریہیبلیٹیشن اینڈ انکلوژن, یہ ادارہ بیسیکلی ایک مشن سٹارٹ کیا ہم نے پاکستان میں, اور یہاں پہ اس ادارے کے اندر ہم ایسے بچوں اور بڑوں کو جو ذہنی یا جسمانی طور پہ معذوری کا شکار ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے, ان کے اوپر کام کرتے ہیں. IHRI تقریباً 5 سال سے آپریشنل ہے اور اس وقت کراچی میں 1250 بچے ہمارے پاس ہیں پورے کراچی میں. ماشاءاللہ. ان کی ہم ساری ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں, ایجوکیشن کرتے ہیں, ماشاءاللہ. ان کی کلینکلز ہوتی ہیں, ان کی اپ برنگنگ ہوتی ہے, ان کے بہت سارے کام ایسے ہیں جو ذہنی جسمانی معذور ہے تو پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے. اس میں ہم فزیو تھراپی, اسپیچ تھراپی, آکوپیشن تھراپی اور مزید بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم اس وقت الحمدللہ ہمارے 6 سینٹر کھل چکے ہیں اور کراچی کے مختلف ایریا میں. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم پہلے پورے کراچی کو کور کریں اور کچھ ہی سالوں میں ہم 25 سینٹر تک پہنچ جائیں گے. ہمارا ٹارگٹ اس سال ہمارے 3 سینٹر اور پائپ لائن میں, 4 سینٹر سوری, تو اس سال کے آخر تک ہم 8 سے 10 سینٹرز کھول چکے ہوں گے. تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ان ایریاز کو ٹارگٹ کریں جہاں سے لوگوں کو آنا آسان نہ ہو. وہ بچہ جو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو قریب ترین جگہ کے اوپر اگر ان کو سروسز مل رہی ہوں, کیونکہ جو بچے جسمانی طور پہ معذور ہوتے ہیں, ذہنی معذور ہوتے ہیں, ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانا بہت بڑا چیلنج ہے. تو اگر گھر کے قریب ہو تو ایک آسانی ہے, اگر وہ ہم تک نہ آ سکیں ہم ان تک پہنچتے ہیں. تو ہمارا ادارہ جو کام کرتا ہے ان کی پوری کمپلیٹ ریسٹرکچرنگ پہ کام کرتا ہے, ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتا ہے, ان کی فزیکل ہیلتھ پہ کام کرتا ہے, ان کی ایجوکیشن پہ کام کرتا ہے. اگر ان کو کسی چیز کی کمی ہے جیسے دوائی کی ہے تو میڈیسن فری ملتی ہے. بہت سارے ایسے بچے جن کی نیورو کی ریکوائرمنٹ ہے تو ان کو نیورو کی دوائی ہے, EEG MRI وغیرہ بھی فری ملتی ہے. تو ہم کافی سارے آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبریشن میں ہیں اور اس وقت تقریباً 1250 بچوں سے زیادہ ہمارے پاس ہیں. ابھی انشاءاللہ اگلے مہینے ایک سینٹر کھل رہا ہے گلشن کے اندر. پھر ہماری لاہور میں بھی ہم نے ایک انٹرونشن 1 سال سے شروع کی ہوئی ہے. میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کے اندر ان بچوں پہ کام کریں. ٹھیک. اچھا عبدالرزاق پردیسی صاحب, اس کے لیے تو ایک کثیر سرمایہ کی ضرورت ہوگی, یہ جو کچھ آپ سارے کام کر رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا آپ کے ریسورسز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے کورونا کے ٹائم میں شروع کیا تھا اور کورونا میں بھی ہم بہت ساری چیزوں میں ایکٹیو تھے. تو اس ٹائم میں مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ خالی فنڈ پہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو سسٹینیبل ماڈل بنا ہے. ایک چارج رکھتے ہیں, ایک مثال کے طور پہ ایک فیس ہے کسی کی 1000 روپے کی, تو ہم 400 روپے یا 300 روپے چارج کرتے ہیں. اگر وہ نہیں دے سکتا تو پھر سبسڈیز مزید آتی ہیں. تو اس فارمیٹ پہ کام کرتے ہوئے سسٹینیبل ماڈل میں اب تک ہمارے تقریباً 6 سینٹر کھل چکے ہیں اور اس کے اندر 1250 بچے, جو دے سکتا ہے وہ فیس دیتا ہے, جو نہیں دے سکتا اس کو سپورٹ ملتی ہے, چاہے وہ جنرل فنڈ سے ہو, زکوٰۃ سے ہو, اسپانسرشپ سے ہو, اسکالرشپ سے ہو, کوئی بھی مت کے اندر ہم دیتے ہیں, ہمارے ساتھی دیتے ہیں یا ہم ڈونر کھڑا کر دیتے ہیں. اچھا یعقوب صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. آپ چیئرمین ہیں کاغذی بازار کے, تو آپ کے جو بازار کے جو مسائل ہیں کیا کیا ہیں اور کس طرح سے آپ ان کو دیکھتے ہیں؟ مجھے تقریباً 33 سال ہو گئے اس مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو الحمدللہ جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے یہاں تو عام مسائل چل رہے ہیں, جیسے الیکٹرکسٹی ہے, اس کا مسئلہ تو پورے پاکستان کا ہے. سڑکیں ہیں وہ نہیں حل ہوتی ہیں, سیوریج کے نظام میں وہ حل نہیں ہوتے. تو یہ عام جو مسائل ہیں وہی چل رہے ہیں. اب تک 75 سال ہو گئے ہمارے ملک کو آئے, ہم اسی چکروں میں لگے ہوئے ہیں, پانی, گیس, بجلی اور سڑکوں میں. اسی کو پورا نہیں کر سکے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا چیمبر کے جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ چیمبر کا بھی جو الیکشن ہوا, الحمدللہ ہم نے الیکشن لڑا ان کے سامنے, اور ابھی ہم نے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جو دکانداروں کی سیٹیں ہیں وہ ان کو دی جائیں اور جو فیکٹریز ایریا کی سیٹیں ہیں ان کو دی جائیں. لیکن انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا.
پھر ہم نے ان کے کیس کیا اور الحمدللہ وہ چیمبر کے الیکشن کینسل ہوئے. تو اب دوبارہ الیکشن ہوں گے کیونکہ مارکیٹ میں اب تو ساری عمر یہی چل رہی ہے کہ جو الیکشن کینسل ہوئے ہیں اس کو دوبارہ کیا جائے. ٹھیک. اچھا یعقوب صاحب آپ نے مسائل تو بتا دیے لیکن آپ کی نظر میں ان کا حل کیا ہے؟ حل گورنمنٹ کے پاس ہے حل. اگر گورنمنٹ چاہے تو 1 منٹ کا کام ہے. اب جو پیسے لگ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اب سڑکوں میں آپ دیکھیں کہ پیسے ہر جگہ پہ پیسے تو ہر جگہ مل ہی رہے ہیں نا. جو ٹیکس دیا جا رہا ہے اب پوری پاکستان کا جو 70% ہے وہ اگر کراچی دے رہا ہے اور کراچی کا 70% جو ہے نا وہ ہمارا اولڈ سٹی ایریا دے رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ ساری ہول سیل مارکیٹیں جو ہے وہ ہمارے علاقے میں ہیں. اب وہی 70% دے رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ آپ آج بھی دیکھیں سڑکیں وہی حالت ہیں, سیوریج کے نظام وہی حالت ہے, تو کیا کریں؟ صحیح بالکل بجا فرمایا آپ نے. اچھا کوئی دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام تو یہی ہے کہ ہم ایک ہو جائیں. جو جس طرح یہ حالات کہہ رہے ہیں کوئٹہ کے, ابھی ہم نے ریلی نکالی فوج کے حق میں کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں. ہم نے ایک ہی بات کہی کہ فوج کے ساتھ ہم کل بھی تھے, تاجر برادری آج بھی ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. تو جب فوج ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں. عبدالرزاق صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ جی ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے, برکتوں والا ہے اور اچھے لوگوں سے آج ملاقات بھی ہو رہی ہے. آپ لوگوں سے بھی مل کے بہت خوشی ہوئی. پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک قوم بن کے رہیں, ہم ٹکڑوں میں نہ بٹیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس میں جو دیکھتا ہوں, میں اپنی تقریباً زندگی باہر رہا ہوں اور میں نے افریقہ میں بھی سینٹر کھولا اور پاکستان میں بھی جب سٹارٹ کیا تو مجھے ایک چیز فرق پڑی کہ وہاں سب ایک قوم ہے, جہاں پہ بھی رہیں. یہاں پہ ہم بہت بٹے ہوئے ہیں. اگر ہم ایک ہوں گے تو ہی کام کا سلوشن ہوگا. دیکھیں ڈفرینسز تو سب میں آئیں گے. 4 بھائی ہوتے ہیں تو ان میں بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں. تو ہم 4 بھائی ہیں, 4 صوبے ہیں, تو اگر ہم ایک دوسرے سے مل کے چلیں گے تو ہی ہوگا. کتنی خوبصورت بات کی ہے, بہت خوبصورت بات. دوسرا میں ایک بہت امپورٹنٹ میسج دینا چاہوں گا. دیکھیں جو یعقوب بھائی نے ایک بات کہی کہ 70% ریونیو کراچی دیتا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اسٹیک ہولڈرز اس بات کو سمجھیں کہ جو کراچی جو ملک کا بڑا بیٹا ہے, ٹھیک ہے نا, 4 بچوں میں ایک بیٹا ہے جو سب سے زیادہ کما کے دے رہا ہے. تو ہم اپنے گھر میں 4 بچوں میں سے ایک کما کے دیتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں, اس کی ہر چیز پوری کرتے ہیں نا. اس کو ہم اچھی چیزیں لا کے دیتے ہیں کہ یار یہ گھر چلا رہے ہیں. آپ اس کو ہی توڑو گے تو آپ کو کما کے کون دے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کریں. تو میں کہتا ہوں کہ کراچی, بلکہ میں تو کہتا ہوں میمن قوم ایسی ہے ہماری کہ ہم 150% کما کے دیں گے. پورا ملک کچھ نہیں کرے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کھاؤ آرام سے, آپ ہمارے بھائی ہو. کیا بات. لیکن اگر آپ ہم کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرو گے, انفراسٹرکچر پہ کام نہیں کرو گے, پبلک ٹرانسپورٹ پہ کام نہیں کرو گے, آپ پانی پہ کام نہیں کرو گے, تو کراچی پھر کما کے نہیں دے گا. اگر آپ کمانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اپنا ملک سروائیو کرے, دیوالیہ پن سے نکلیں, تو کراچی, لاہور, اسلام آباد سب کام کر سکتے ہیں. کراچی تو آلریڈی کر رہا ہے نا, آپ اس کو سپورٹ کریں. آپ کے ادارے کے حوالے سے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے آپ کو؟ گورنمنٹ الحمدللہ لاسٹ ہمارا رمضان سے کچھ دنوں پہلے ایک بڑا ایونٹ ہوا تھا, تو ناصر حسین شاہ صاحب آئے تھے. انہوں نے ہمیں بہت بڑا وہ سپورٹ کے لیے کہا ہے کہ ہم آپ کو اس فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے سی ایم صاحب اس پہ بہت کام کر رہے ہیں اسپیشل بچوں پہ. تو وہ چاہ رہے تھے کہ سی ایم صاحب سے ایک ملاقات کرا دیں اور آپ کو ہم ایسے ایریاز دیں جہاں پہ ضرورت ہے, اور فنڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. امید تو ہے, بالکل آپ کی کاوشیں اچھی ہیں. جو امید ہے یعقوب صاحب گورنمنٹ سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے گورنمنٹ کے لیے؟ گورنمنٹ کے لیے تو ایک ہی پیغام ہے کہ بھائی جس طرح مشرف کے دور میں تاجر برادری کو ساتھ لیا تو ڈالر نیچے آیا, اس طرح آج بھی تاجر برادری کھڑے ہے کہ اگر آپ ساتھ دیں تو یہ ڈالر ریٹ, بجلی کے معاملات, تمام معاملات حل ہو سکتے ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ہی ہوگا نا. اب آپ کہیں گے کہ ہم صرف کھاتے ہی رہیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو پبلک یہی دیکھ رہی ہے کہ بھائی کام نہیں ہو رہا ہے, صرف جا رہے ہیں. بہت خوبصورت پیغام آپ دونوں کی جانب سے, آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. سناگر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور وقت ہوا ہے نعتیہ مقابلے کا. اور نعتیہ مقابلے میں ہمارے درمیان 4 پارٹیسپینٹ موجود ہیں, اور ہمارے درمیان اس نعتیہ مقابلے کی ججمنٹ کے لیے موجود ہیں محترم قاری فیصل چشتی صاحب. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ کی اجازت ہو تو مقابلہ شروع کروایا جائے. اچھا, ہمارے درمیان جو پہلی پارٹیسپینٹ ہے ان کا تعلق ہے رفیع ویژن اسکول سے. حور جاوید سے میں گزارش کروں گا بیٹا نعتیہ کلام پیش کریں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں
کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے آ کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہے ہیں یہ باتیں سب۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور بیٹا مقابلے کے کچھ رولز ہوتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ کوئی مصرع آپ ریپیٹ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ دوسری جو پارٹیسپینٹ ہے ہمارے درمیان، ان کا نام ہے جنت۔ جنت بیٹا نعتیہ کلام پیش کریں۔ نبی نبی یا نبی نبی، نبی نبی یا نبی نبی، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ بہت شکریہ۔ اور آج کے مقابلے کی تیسری شریک ہیں ہانیہ، نعت پیش کریں گی۔ وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ مقابلے کی آخری شریک ام ہانی وہاب سے گزارش کروں گا، نعت پیش کریں۔ يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا
نبي حبيب يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيب يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. सुभान अल्लाह. और इन बच्चों की नाते सुनने के बाद मैं फैसल साहब के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट देख रहा हूँ माशाल्लाह से. तो फैसल साहब, बस इस ख्याल के साथ आपकी तरफ बढ़ूंगा कि मेरे हाथों से और मेरे होठों से खुशबू जाती नहीं कि मैंने इसमें मोहम्मद को लिखा बहुत, चूमा बहुत. क्या कहेंगे इस मुकाबले के बारे में? माशाल्लाह चारों पार्टिसिपेंट्स जो आज की हमारी हैं माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छे अच्छे कलाम पेश किए. तो आई थिंक सो कि एक सिलेक्शन है चारों में से जी. तो अगर मैं उर्दू नात के हवाले से बात करूं तो हमारे साथ जो है वो जन्नत, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलाम पेश किया नबी का लब पर. और अगर मुश्किल कलाम की बात करें और तो हमारे साथ उम्मे हानी माशाल्लाह बहुत ही मुश्किल कलाम लेकिन बहुत ही प्यारे अंदाज में पेश किया है. तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको माशाल्लाह. इसी तरह पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह एक दिन बहुत आगे जाएंगे. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. बहुत मुबारक बेटा. उम्मे हानी जी. उम्मे हानी आपको बहुत मुबारक. हो. और अशरफ मेमन साहब की जानिब से शील्ड आपके साथ जाएगी और नेल्सन पेंट वालों की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर. और इनके साथ साथ हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है. डायरेक्टर बानी है कैप्सेक स्कूलिंग सिस्टम, CEO कैप्सेक एनर्जी, चेयरमैन MD एसोसिएट्स. शमसुल्लाह एक मुतहर्रिक कारोबारी शख्सियत हैं, माहिर तालीम व तवानाई के शोबे में जिद्दत लाने वाले रहनुमा हैं. वो तालीम और काबिल जदीद जिसे कहते हैं तवानाई के मैदान में जिद्दत रुझानात मुतारिफ करवाने का तरक्की को हमवार कर रहे हैं. तो मैं आपको वेलकम कहती हूँ सर. बड़ी ज़बरदस्त आप एक काविश लेकर आए हैं कैप्सेक, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है. कैप्सेक क्या एब्रीविएशन है किसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर तालीम को फ़रोग़ देने के लिए तालीमदानों का भी यहाँ पे शिरकत करते हैं. कैप्सेक जो है ये एक एक्रोनिम है, नॉलेज एक्टिविटी बेस्ड साइंटिफिक अचीवमेंट सेंटर. हम थोड़ा सा जो सरगर्मियों के ऊपर लर्निंग है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा फोकस करते हैं कंपैरेटिवली जो हमारी आम लर्निंग सिस्टम है. ठीक है. तो सर बिल्कुल ये मैं यही चाहूँगी कि जो आप बिल्कुल एक न्यू जिसे कहते हैं ना कि वो चीज़ आप लोग लेकर आए हैं और ये जो बच्चों के अंदर बल्कि और मज़ीद यूथ के अंदर जो एक नई एजुकेशन का एक आप सिलसिला लेकर आए, उसमें क्या चेंजेस आप देखते हैं कि आपके इस डिपार्ट से इस तरह की जो तमाम चीज़ें उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, अगर हम दुनिया का निसाब देखें, दुनिया का निसाब आज बहुत चेंज हुआ है. आज तहकीकी, तख्लीकी और क्रिटिकल थिंकिंग का दौर है जी. तो इन सारी चीज़ों को मीट करने के लिए अगर हम आज के जो निसाब हैं अगर हम उसको उस पैटर्न पे लें तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आया आज का जो बच्चा हम तैयार कर रहे हैं ये आज के दौर का मुकाबला कर सकता है कि नहीं. मुझे लगता है कि शायद जो आज हम पढ़ा रहे हैं वो आज के दौर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे. तो जो 15-20 साल बाद बच्चा जो हमारा यूनिवर्सिटी से फारिग होगा, मास्टर करके जाएगा, तो वहाँ पे तो उनके चैलेंजेस जदीद दौर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है. तो इसके साथ साथ हम सारी चीज़ों को अपग्रेड करके लेकर जाते हैं ताकि स्टूडेंट को वो मौका मिले. बिल्कुल बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बात. और मैं तो यही चाहूँगी बल्कि कि करामत कि जो जिस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं तो बच्चों के अंदर जो स्किल्स डेवलपमेंट है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एजुकेशन इट बी मस्ट, लेकिन स्किल्स आई थिंक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन मतलब बच्चों की जो न्यू जनरेशन है उनके लिए खास तौर पर. ठीक. अच्छा साहिबा, मीरपुर खास शहर से एक बच्चा तकरीर के लिए यहाँ पर मौजूद है. अच्छा, माशाअल्लाह. बताएंगे उनका नाम कौन है वो बच्चा? बिल्कुल बिल्कुल. वली मोहम्मद हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं बड़ी दूर से. मीरपुर खास से तकरीर पेश करेंगे हमारे दरमियान. उनका ताल्लुक जो है DMG स्कूलिंग सिस्टम से है. जी बेटा शुरू कीजिएगा. आज का मौजू क्या आपका? माइक में बताइएगा. इकबाल का शाहीन आज का नौजवान. हाँ, माशाअल्लाह. मैं ज़बा हाल पर शिकवा लेकर नम आँखों के साथ मकबरे इकबाल पर खड़ा दिल की रुदात सुनाता रहा और फिर बड़ी महफिल में सरे बाजार पूछता रहा कि इकबाल, क्या ये वही धरती है जिसका आपने ख्वाब देखा था, जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह के साए में मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिक्का राइज करने चले थे, जहाँ दहकान को आज भी इन लहलहाते खेत खलियानों से आज भी खोशे गंदुम से रोजी मुयस्सर नहीं, जिस पलटने झपटने और झपट कर पलटने शाही पर तुझे बड़ा नाज था, आज वो अपनी अकाबिरू खोकर ऊंची से ऊंची उड़ा को भूल कर गुम्बदे शाही पे बसेरा कर चुका है. तेरा वो मर्द मोमिन जो आईने जवां मर्दी को पसे पुष्ट डालकर खुदी के फलसफे को बाजारे हुस्न में सस्ते दामों बेचकर शमशीरों सरा को बन नामों और ताकों में सजाकर
बाकी और हगोई से घबरा कर मकारी और रुबाई पर इतरा चुका है। अजाने आज भी देता है पर रूहे बिलाली खो चुका है। नमाज़ें आज भी पढ़ता है पर सराय ज़ेरी खो चुका है। न मुल्ला की वो अजान रही न मुजाहिद का गरम शौला लहू रहा। फाइज तेरी कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही। घर के तबाही न रही शौला मक्काली न रही। रह गई रस्म आज़ा रूह बिलाली न रही। फलसफा रह गया तिलकीन गदाली न रही। जीवकार 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 जब जुल्म की आंधियां चली इफलास के घरों के चिराग बुझने लगे। मासूम ख्वाहिशात अमीरों के दहलीज पे दम तोड़ने लगे। दूसरों की इज्जत का जनाजा निकालने वाले खुद को इज्जतदार और गैरतमंद कहलवाने लगे। तो फिर हर तरफ से शहर शहर से घर घर से घर घर के दर दीवार से ये पुकार सुनाई देती कि ये कोठी चमन को नजर आ रही है। बड़ाई पे अपने चरिंद आ रही है। जरा इसके परिंदे में जाकर तो सूंघो खूने गरीबा की बू आ रही है। खूने गरीबा की बू आ रही है। ये वकार यहाँ कोई पूछने वाला नहीं क्योंकि जमाने के अंदाज बदल गए कि खाना काबा में गोली चले किबले अव्वल की दीवार गिराई जाने लगे। लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं क्योंकि जमाने के अंदाज बदल गए। क्या कश्मीर के माए माए नहीं, क्या फलस्तीन का बच्चा बच्चा नहीं। लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं क्योंकि जमाने के अंदाज बदल गए। वजह मेरे लिए गुले गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन कितना गुनाहगार कहूँ तो क्या हो। तुमने जो बात सरे भस्म न सुनना चाहिए मैं वही बात सरे धार कहूँ तो क्या हो। मैं वही बात सरे धार कहूँ तो क्या हो। सूरज चेहरा छुपा रहा है लेकिन मैं इन बादलों से कहता हूँ कि सूरज को मेरा पैगाम पहुँचा दो कि उदास न होना क्योंकि नाकामी कामयाबी का जीना है और रुझे सवाल जिंदगी का हिस्सा है। फिर मेरे दिल में एक सरसराहट सी उठी कि एक मर्द कलंदर उठेगा जो इकबाल की ख्वाबों जिना की नजरियात और शोदाई उमंगों को लेकर मैदान में उतरेगा और ये नारा लगाएगा कि चमन के माली अगर बना ले मुआफिक अपना शौहर अब भी चमन से पलट कर आ सकती है चमन से रोटी बाहर अब भी। शुक्रिया। खूब खूब बहुत खूब बहुत खूब। झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है बहाना और परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। शाही बनाता नहीं आशियाना। और इसी शाही के ख्याल के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे बज़्म सनागर में, आपका इंतजार रहेगा। नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं बज़्म सनागर में। अच्छा सर, आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि जो कुछ सवालात मेरे पास भी आए हैं कि रट्टा सिस्टम जो है उसके बजाय तख्लीकी और तज्ज़ियाती सोच को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है। अच्छा, मेरे ख्याल में कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर मैं कहूँ कि सबसे अहम तरीन सवाल है। अच्छा, इसको हमें बतौर कौम लेकर फोकस करना होगा। पहली बात तो ये है कि जो हमारा रेटिफिकेशन का सिस्टम है उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले बच्चों को हम सवाल जो वो करता है उसकी हम हौसला अफजाई कर दें। जब तक हम बच्चों को सवाल के लिए छोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा रेटिफिकेशन सिस्टम ख़त्म नहीं हो सकता। दूसरा इकदाम जो हम कर सकते हैं कि हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर बच्चों को फोकस कर दें। जो हमारा एक निज़ाम होता हुआ आ रहा है उससे थोड़ा हट के हम उसके ऊपर काम कर दें। तहकीकी और तख्लीकी सरगर्मियाँ अपनाएं। और चौथी बात यह है कि हम बच्चों की एक्सपोजर करवा दें। बच्चों के एक लिमिटेड दीवार के अंदर ना रखें बल्कि उनकी एक्सपोजर कर दें। मुख्तलिफ हमारे यहाँ सेंटर्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, इस तरह कई सेंटर्स ऐसे हैं कि मतलब बच्चों की साइंस के फ़रोग़ के लिए आप IT लैब और इस तरह की सरगर्मियों में अगर आप इसको इन्वॉल्व कर देंगे तो बच्चा सोचना शुरू कर देगा। बच्चों को सोच के ऊपर मजबूर करके उसके सवाल को आपने फ़रोग़ देना है कि वो सवाल करे और उसकी हौसला अफजाई जब हम करेंगे तो इससे ये रेटिफिकेशन की जो सिस्टम हमारे यहाँ इंस्टॉल है इसमें काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा खान साहब, जदीद टेक्नोलॉजी को स्कूलों में मुतारिफ करवाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आपको दरपेश हैं? बतौर कौम अगर हम उसको अपनाने की कोशिश कर ले तो हम 3 एंगल के ऊपर लेंगे। पहली बात तो यह है कि जहाँ पर जिस इंस्टीट्यूट के अंदर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं वो मेंटली तौर पे रेडी हो, क्योंकि इसके ऊपर एक फ़ाइनेंस लगने वाली होती है फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर फाइनेंस के लिए वो लोग तैयार हो जाए जहाँ पर वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का सेक्टर हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, जो भी हो। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट को भी हम ट्रेन कर दे, उसको उसके मुतालिक बताएं कि आपके लिए क्या सहूलतें होंगी। डेफिनेटली कि जब हम आम सिस्टम से किसी नए सिस्टम की तारुफ की तरफ जाते हैं तो उसमें स्टार्ट में बड़े हर्डल्स होते हैं, मुश्किलात उसमें ज़रूर होती है। और तीसरी बात यह है कि वहाँ पे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेरेंट्स अगर हम बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं तो तब ये मुमकिन ही नहीं है कि हम जदीद टेक्नोलॉजी जो जदीद दौर के तकाज़े हैं उनसे हम आंग बच्चों को हम तैयार कर सकें। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। और निसार खान तंदुली साहब, आपकी जानिब आऊँगा, मुस्तकबिल करीब में आपके क्या क्या इरादे हैं, क्या क्या प्लान हैं आपके वेलफेयर के? जी, जिस तरह
یہ ہماری فاؤنڈیشن 58 سے کام کر رہی ہے، لیکن جو 2 4 5 سالوں سے ہم نے اس پہ کام کیا جاتا، جیسے اس سال میں نے بتایا کراچی کے 5 صوبوں میں ہم نے کوئی 200 سے 2500 گھروں تک راشن خود پہنچایا. نیکسٹ ہمارے دل کی آواز ہے، اللہ کرے سب لوگوں تک پہنچ جائے، کہ ہم چاہتے ہیں کوئی بچی یا کوئی بہن جہیز کی وجہ سے گھر میں نہیں بیٹھے ہو. ہمارا آگے انشاءاللہ اس طرح کا پروگرام ہے، اس کا پورا جہیز پورا سسٹم. اور یہ تو بہت ضروری ہے جس طرح کے آج کل سلسلے چل رہے ہیں. ویسے جہیز ایک لعنت نہیں ہے؟ ہے، بالکل ہے. لیکن لوگوں کی یہ جہیز سسٹم ختم نہیں ہونا چاہیے ہمارے سسٹم میں؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ ختم ہونا چاہیے. اس کو اسلامی طریقے پہ آئیں تو اس کی جگہ پہ اس کو بچی کو آپ اس طرح کا کوئی گھر دے دیں، جہیز کے بجائے گھر دے دیں. بلکہ آج کل میں یوتھ میں بچوں کے ساتھ ہمارے کمیونیکیشن ہوتا ہے، اس میں نے دیکھا بعض جو ینگسٹرز بچے ہیں انہوں نے تو پتہ ہے کیا کیا ہے، آنے والی جو ہے اس کے لیے گھر بھی بنا رہے ہیں، اس کا پورا جہیز تیار کر کے دے رہے ہیں کہ نہیں جو وہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، سب سے بڑی بات تو سب سے بڑی دولت انہوں نے وہ دے دی. تو بس اگر یہ ہر قوم کے ہر بچہ ہر لڑکا یہ سمجھ لے اور اس کے ساتھ اس کی فیملی والے سمجھ لیں تو سب سے بڑی بات ہے. بالکل ایسا ہی. خان محمد تنوری صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کوئی پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ بس جی پیغام یہ ہے کہ جس طرح رمضان کا مہینہ چل رہا ہے بابرکتوں والا، یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے مغفرت کا، تو اس کے اعتبار سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل بیٹھیں، ایک پاکستانی ہو کے، ایک مسلم ہو کے، ٹھیک ہے. اور جو آج کا 17واں روزہ گزرا ہے اس کی آپ افادیت دیکھیں کہ دین اسلام میں پہلی غزوہ جو ہے غزوہ بدر اس دن لڑی گئی، اور ایک مٹھی ہو کر 313 کہاں ہزاروں کی تعداد میں اور بنا اسلحے کے سب کچھ. یہ میسج ہے کہ ہمیں ایک ہو کے رہنا پڑے گا اور ایک آواز ہو کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑے گا. تو اللہ ہمیں انشاءاللہ اللہ کی مدد پہنچے گی، انشاءاللہ بالکل پہنچے گی، جس طرح وہاں پہنچی تھی انشاءاللہ. آپ مانگ کے تو دیکھیں، کر کے تو دیکھیں، کیا بات ہے. اللہ ہمیں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ. اس میں کوئی شک نہیں. خان صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کوئی میسیج دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ میں تو صرف ایک چھوٹا سا میسیج ان والدین کو کہ والدین کے بغیر جو ہے ممکن نہیں ہے کہ ہماری قوم بنے. ہماری جو ایک ویکنیس ہماری ایجوکیشن کے سیکٹر کے اندر نصاب کے اندر ہے، یا گورنمنٹ کی عدم توجہ کی وجہ سے ہے، یا ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں اگر کوئی ایسی کوتاہیاں اور کمزوریاں ہیں، اس کے علاوہ پیرنٹس کا جو ہے نا انوالو ہونا بہت ضروری ہے. میں خود بھی 14 سال سے اسی فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہوں. تو ان بچوں کو جن کے پیرنٹس رسپانس دیتے ہیں، اسکول والوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ٹیچر کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور وہ پیرنٹس جو بالکل عدم توجہ کی وجہ سے ان کے بچے رہ گئے، تو 10 12 سال 15 سال بعد ان بچوں کے اندر جو ڈیفرنس دیکھا ہے وہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے میرے مطابق. تو میری والدین سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ بچوں کو صرف اسکول کے حد تک نہ چھوڑے، صرف کسی اسکول میں داخلہ دلوانے کے حد تک نہ چھوڑے، بلکہ ان کی سرگرمیوں کے اوپر نظر رکھے، اسکول کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے، ان کے دوستوں کی محفل کے اوپر وہ کڑی نظر رکھے، کیونکہ بہت ہی ایک ایسا دور ہے کہ بہت نازک دور ہے بچوں کے لیے. تو والدین سے میری ایک یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ کی توجہ. بہت ہی خوبصورت پیغام، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور ساتھ ہی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے اسپانسر جن میں سر فہرست ہے نیلسن پینٹ، جن کا کہنا ہے کہ رنگ زندگی کا، العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، بولتی کتابیں جاوید پبلشر، گریسفل گرامر اسکول، بسم اللہ ریزیڈنسی بائے میادات ہولڈنگ، ٹائم ویژن مارکیٹنگ، ہر پل تازہ چائے بائی اسپیکٹوس اور ریکول سیرپ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اسپانسر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا cards.pk.com، جن کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں آپ گھر بیٹھے الیکٹرانکس آئٹم قسطوں پر حاصل کر سکتے ہیں. اور جانے سے قبل ایک کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل اناؤنسمنٹ ہے. ماشاءاللہ جس طرح بچوں نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا نعت کے حوالے سے، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس کے جو فائنلسٹ ہوں گے، ان کے جو فائنل ونر ہوں گے، اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ایک موٹر بائک کا کیا بات ہے. سلامت رکھے، ایک بڑا اعلان بچوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. اور دوران پروگرام ہمیں جوائن کیا تھا ثنا خوان رسول، بہت خوبصورت آواز کے مالک قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب نے. السلام علیکم. اور ہمیں اجازت دیجیے، سائمہ صدیقی کو اجازت دیجیے، لیکن جانے سے قبل پروگرام میں شامل کریں گے قاری صاحب کی خوبصورت آواز میں ایک کلام. جی قاری صاحب. بسم اللہ. ایک نیا انداز تکلم
آقا نے ایجاد کیا ایک نیا انداز تکلم آقا نے ایجاد کیا جو بھی بات زبان سے نکلی اس پر رب نے صاد کیا جو بھی بات زبان سے نکلی اس پر رب نے صاد کیا اور سچی بات تو یہ ہے جس نے بات نہ مانی آقا کی سچی بات تو یہ ہے جس نے بات نہ مانی آقا کی اس نے اپنی دنیا گوائی عقبا کو برباد کیا اس نے اپنی دنیا گوائی عقبا کو برباد کیا